إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایمان لائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا اقرار کرنے کے بعد، سچائی کی تصدیق کرنے کے بعد بھی کام ختم نہیں ہوتا، بلکہ اپنے ایمان کو باقی رکھنا، سنبھالے رہنا اور اس ایمان کو ترقی دے کر پروان چڑھانا، اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، اپنے یقین کو بڑھاتے چلے جانا، یہ زندگی بھر کا دائمی وظیفہ ہے۔ یہ موت تک ختم نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی ایمان لایا بس کام ہو گیا، کچھ چیزوں کو اس نے ٹک کر دیا، ہاں یہ میں مانتا ہوں۔ معاملہ صرف ماننے کا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ ایک انسان مانتا کس طرح سے ہے، اس کے یقین کا کیا حال ہے۔ کیونکہ ایک انسان کسی چیز کو مانتا ہے اور دوسرا انسان اسی چیز کو مانتا ہے، ماننے میں فرق ہوتا ہے۔ دنیا میں کتنی ساری سچائیاں ہیں، کوئی مانتا ہے کوئی انکار کرتا ہے، لیکن ماننے والوں میں بھی سب کا ماننا برابر نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے اس بات کا مطالبہ کیا جو کہ ایمان لا چکے ہیں کہ ایمان لاؤ۔ معلوم ہوا کہ ایمان لانے کے بعد بھی کام ختم نہیں ہوتا ہے، پھر ایمان لانا ہے، یعنی اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا ہے۔ تجدید کہتے ہیں نیا کرنے کو، جدید کا مطلب ہوتا ہے نیا۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ ایک وقت کے بعد جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ تو اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے، اپنے ایمان میں تازگی لاتے رہنا چاہیے۔ یہ کیسے ہوگا؟ علم کے ذریعے سے اور غور و فکر کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے، اور اپنی زندگی کو ایمان کے تقاضوں سے معمور کرنے کے ذریعے سے، کہ ایک انسان اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، رسول، کتاب اور جتنی چیزیں ہیں سب کے بارے میں اپنے علم کو بڑھاتا چلا جائے۔ جس درجے کا علم ہوگا، یقین بھی اسی درجے کا ہوگا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ غور و فکر کرے کائنات میں، اللہ کی عظمت سمجھ میں آئے گی، اللہ کتنا عظیم ہے۔ اسی طرح سے اللہ سے دعا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دلوں میں ایمان کو داخل کرتا ہے، باقی رکھتا ہے، بڑھاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایمان کے جتنے تقاضے ہیں، کیا کیا بندے کو کرنا چاہیے، ان تقاضوں کو جب آدمی پورا کرتا ہے تو اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے، بلکہ پروان چڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، اس کے اندر نور پیدا ہوتا ہے۔ گناہوں کے ذریعے سے ایمان کا نور سلب ہو جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے، اور نیکیوں کے ذریعے سے ایمان کے نور میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ایمان کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، الاصول الثلاثہ، یا جس کا دوسرا نام ہے ثلاثۃ الاصول وادلتها، دین کے 3 بنیادی اصول اور ان کی دلیل ہے۔ اس کتاب میں
دین کے 3 بنیادی اصول کیا ہیں، اس بارے میں پوری بات بیان کی گئی ہے۔ اور یہ 3 اصول کون سے ہیں جو قبر میں پوچھے جانے والے ہیں؟ یہ وہی 3 سوال ہیں جو انسان کا سب سے پہلا محاسبہ مرنے کے بعد ہوگا۔ تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اور تیرے نبی کون۔ تو دین کے بارے میں ہم دیکھ رہے تھے، دین کے 3 مراتب ہیں۔ پہلا حصہ ہم نے رب کے بارے میں دیکھا، تفصیل سے عبادات کون کون سی ہیں، اسلام، ایمان، توکل اور خشیت اور خشوع اور اس طرح کی سجدہ اور رکوع اور دعا، عبادت کی مختلف قسمیں ہم نے دیکھی کہ اللہ سے معاملہ اس کا جڑا ہوا ہے، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو رب ماننا۔ تو اللہ کی معرفت کا حصہ ہم نے مکمل کیا۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہم نے شروع کیا، وہ کیا ہے؟ تیرا دین کیا۔ اب دین میں 3 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ اسلام، دوسرا مرتبہ ایمان، اور تیسرا مرتبہ احسان، جو حدیث جبریل سے ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ آتاکم یعلمکم دینکم۔ یہ جو شخص آئے تھے، سوالات پوچھ رہے تھے، یہ جبریل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جو باتیں پوچھی گئیں وہ دین ہے، اور ان باتوں میں جو باتیں تھیں، اسلام کے بارے میں بتائیے، ایمان کے بارے میں بتائیے، احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو علماء نے اس حدیث کی بنا پر کہا کہ دین کے 3 مراتب ہیں، لیولز ہیں۔ پہلا، آدمی جب داخل ہوتا ہے اسلام میں، اسلام جو ظاہر سے تعلق رکھتا ہے، اقرار اور عمل۔ دوسرا، ایمان جو باطن سے تعلق رکھتا ہے۔ تیسرا، احسان جو اس باطن کے کمال کا نام ہے، اس کے اندر اللہ سے قربت، یقین اور اللہ کا استحضار اس درجے کا ہو، تو وہ ایمان سے تھوڑا اور اعلیٰ قسم کا ایمان ہے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ تو پچھلے درس میں ہم نے ایمان کے بارے میں گفتگو شروع کی کہ ایمان کے ارکان ہیں، اور ایمان کے اعتبار سے، شمول کے اعتبار سے 3 باتیں اس کے بارے میں ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ کون بتائے گا؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان۔ الحمدللہ، یہ 6 چیزیں ہیں جو ایمان کے کیا ہیں؟ ارکان ہیں۔ دوسری بات ہم نے دیکھی کہ ایمان کی شمولیت کے اعتبار سے کہ ایمان میں کیا آتا ہے، وہ 3 چیزیں ہم نے دیکھی تھی۔ وہ کیا ہیں؟ الایمان، حدیث ہم نے دیکھی، بضع و70 شعبہ، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، والحیاء شعبۃ من الایمان۔ حدیث میں 3 چیزیں بتائی گئی تھیں، وہ کیا ہیں؟ ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ ایمان کے کتنے حصے ہیں؟ 70 اور اس سے کچھ زیادہ۔ بضع 3 سے 9 کے بیچ میں کوئی بھی نمبر کو کہتے ہیں۔ تو 73 سے لے کے 79 تک ایمان کی اللہ جانتا ہے، لیکن علماء نے کہا اس سے مراد بہت شاخیں ہیں، اور بعض علماء نے مستقل اس کے لیے کتابی لکھ دی۔ امام البیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان، مشہور کتاب امام البیہقی کی، اس میں ایک وہ سارے اعمال جمع کیے جو ایمان کے شعبوں میں آتے ہیں۔ ایک بڑی کتاب ہے وہ، جس کے اندر قرآن کی آیتیں اور احادیث اس میں جمع کی جو ایمان کے شعبے ہیں کہ کیا کیا ایمان میں آتا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کی گنتی کرنے کی بجائے حدیث میں اس کی 3 اعتبار سے کیٹیگری کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایمان کے 3 اعتبار سے اس کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ کیا ہے؟ ایک، دل کا اعتقاد، یاد رکھنا چاہیے اس کو ہم کو۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے
کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے یا 3 چیزوں پر مشتمل ہے، یا ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک، شروع کہاں سے کریں گے؟ دل کا اعتقاد، دل کا عقیدہ۔ دوسرا، زبان کا اقرار۔ تیسرا، بدن کے اعمال۔ یہ تینوں چیزیں ایمان میں آتی ہیں، یہ تینوں چیزیں ایمان میں آتی ہیں کہ دل کا اعتقاد، زبان کا اقرار اور بدن کے اعمال۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نماز کو بھی ایمان قرار دیا۔ جب تحویل قبلہ کا مسئلہ آیا، اور آگے بھی وہ آیت آئے گی انشاءاللہ اس تعلق سے، کہ اللہ رب العالمین نے بیت المقدس سے قبلہ بدل کے کہاں کر دیا؟ کعبہ یا مسجد حرام، تو بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ بلکہ لوگوں نے، مخالفین نے کہنا شروع کیا، اچھا اب یہ پہلے قبلہ وہاں تھا، اب یہاں ہو گیا، تو یہ صحیح قبلہ ہے کیا؟ اچھا، تو پھر وہ پچھلے قبلے کی ساری نمازوں کا کیا ہوا؟ سب گئی؟ جو پچھلا قبلہ تھا وہاں اتنی ساری نمازیں تم نے پڑھی، تو ان نمازوں کا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں ایمان سے مراد کیا ہے؟ نماز۔ ایمان سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ سلف نے ہی کہا کہ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری ان نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا جو تم نے اس سے پہلے پڑھی ہیں۔ وہ بھی قبلہ کس کی طرف سے طے تھا؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ بھی قبلہ کس کی طرف سے طے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو تمہاری ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر نماز کے لیے کیا لفظ آیا؟ ایمان۔ تو اعمال بھی ایمان میں داخل ہیں۔ تو یہ 3 باتیں ہم نے دیکھی تھی۔ آج ہم بات اس سے آگے بڑھا کر وہ جو 6 ارکان ہم نے دیکھے، جو ابھی ہم نے سنے، ان کی دلیل کیا ہے قرآن کریم سے، کیونکہ کتاب کا جو انداز ہے، شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے، اگرچہ حجم کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے، لیکن فائدے کے اعتبار سے بہت بڑی کتاب ہے یہ۔ اور عام طور سے اہل علم نے اس کتاب کی شرح کی ہے تاکہ طالب علم اس کو سیکھے سمجھے، اور طلباء کو شروع میں یہی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا فائدہ ہے، کتنی باتیں ہیں اور کتنا کچھ آ جاتا ہے اس کے اندر۔ تو 6 ارکان جو ایمان کے ہم نے دیکھے، ان کی دلیل کیا ہے؟ شیخ محترم فرماتے ہیں الایمان وبضع وسبعون شعبہ، ایمان کی 70 اور سے کچھ زائد شاخیں، حصے، شعبے ہیں۔ فاعلاها قول لا الہ الا اللہ، جن میں سب سے اونچا مرتبہ اور اونچی شاخ لا الہ الا اللہ کا قول ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے ادنا درجہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا ہے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ وَأَرْكَانُهُ 6، اور ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ 6 ارکان ہیں کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تقدیر کی بھلائی اور برائی پر۔ والدلیل علی هذه الارکان الستة قوله تعالی لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ ودلیل القدر قوله تعالی انا كل شيء خلقناه بقدر۔ کہتے ہیں ان 6 ارکان کی دلیل قرآن کریم میں ہے، اور قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا چہرہ مشرق کے مغرب کی طرف کر لو، ولکن البر من آمن باللہ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔
یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جس کو ہم کو تفصیل سے دیکھنا اس کے الفاظ کیا ہیں۔ وَدَلِيلُ الْقَدَرِ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور تقدیر کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو تقدیر سے پیدا کیا ہے، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو تقدیر کے دائرے سے باہر ہو، ہر چیز تقدیر میں آتی ہے۔ انسان کا قول و عمل، اس کا مستقبل، اس کا ماضی، اس کا جو بھی چیز ہیں، ہر چیز تقدیر سے جڑی ہے، کوئی چیز تقدیر سے باہر نہیں، ہر چیز کو اللہ نے تقدیر سے پیدا کیا ہے۔ تو ان دو آیتوں میں ایمان کے 6 ارکان کی دلیل موجود ہے۔ اس میں سے پہلی آیت جو بطور دلیل ذکر کی گئی، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم پوری آیت دیکھیں جو اس معاملے میں ہے اور جس میں بہت بڑی بڑی باتیں ہم کو سیکھنے ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 میں فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی سمت کر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، بلکہ نیکی ہے کہ آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لے آئے، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنا مال کی محبت کے باوجود خرچ کریں رشتہ داروں پر، قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مساکین پر، مسافر پر اور مانگنے والوں پر، اور وہ لوگ جو قید میں ہیں یا غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں ان کے لیے خرچ کریں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ لوگ بھی جو اپنے عہد کو جب کہ وہ عہد کر لیں وفا کریں، پورا کریں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے 3 حالتوں میں، بأساء والضراء وحین البأس، دیکھیں گے اس کو ہم، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، یعنی اپنے ایمان کے اقرار کو سچا ثابت کیا، اپنے ایمان کے اقرار میں کھرے اترے، سچے ثابت ہوئے، واولئک هم المتقون، اور یہی واقعتاً پرہیزگار لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں۔ یہ بہت پیاری آیت ہے اور بہت زیادہ تفصیل سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن تفصیل سے ہم نہیں جائیں گے، اختصار سے ہم دیکھیں گے۔ جب تفسیر کا سلسلہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تب جا کے اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے آیت شروع کی، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ۔ معلومہ کہ سب سے بڑی نیکی ایمان ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مال کے اعتبار سے بتایا مال کہاں خرچ کرے آدمی، کیونکہ آدمی کے لیے مال بڑا محبوب ہوتا ہے، اس کو خرچ کرنا ایمان کی دلیل ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں کیا ہے، وَالصَّدَقَةُ بُرْہَان، ایمان کی علامت یہ ہے کہ آدمی اللہ کو پانے کے لیے چیزوں کو کھونے کے لیے تیار ہو۔ اسی لیے صدقہ برہان کیوں کہا گیا؟ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالصَّدَقَةُ برہان، صدقہ برہان ہے، برہان کھولی دلیل۔ کہتے برہان کس چیز کی ہے؟ کہتے ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ کھونا اسی کے لیے ممکن ہوتا ہے جس کو پانے کا یقین ہو۔ جو آدمی آخرت کو مانتا ہے، اللہ کے دینے کو مانتا ہے، آخرت کے اجر و ثواب کو مانتا ہے، جس کے دل میں اس بات کا یقین ہے، وہی انسان دنیا میں محنت کا کمایا ہوا مال کھونے کے لیے تیار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا
اس میں کہا یہ نہیں کہ بس تم ادھر منہ کر لو یا ادھر منہ کر لو، مشرق کی طرف مغرب کی طرف، نہیں، خالی رسمی کام کر کے تم ایمان والے نہیں بن سکتے، نیک نہیں بن سکتے، بلکہ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ تمہارا عقیدہ صحیح ہو، تم ماننے کی چیزوں کو مانتے ہو۔ معلوم ہے کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ایمان ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سارے اعمال میں سب سے افضل عمل، بڑا عمل کون سا ہے؟ آپ نے کہا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ معلوم ہے کہ سارے اعمال میں سب سے بڑا عمل ایمان ہے، اور اس کے بعد صدقات کا ذکر کیا، اس لیے کہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، دنیا انسان کے دل سے ایسی چمٹی رہتی ہے کہ بعض اوقات انسان کو دین چھوڑنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر، لیکن کیسے ہو جائے گا یہ؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو فروخت کر دے گا، بیچ دے گا دنیا کی تھوڑی سی متاع کے بدلے۔ معلوم ہے کہ دین کھونے کا بڑا ذریعہ کیا ہے؟ مال۔ تو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ واقعی انسان ایمان والا وہ ہے، نیک وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد اس کی زندگی میں اللہ کے لیے کھونا ہو، اللہ کے لیے دینا ہو۔ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، اور پھر اس کے بعد عبادات کا ذکر کیا۔ عمومی خرچوں کے بعد میں اللہ نے زکوٰۃ کا الگ سے ذکر کیا کہ وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کی زندگی میں صرف فرائض نہیں ہوتے، اس کی زندگی میں صرف زکوٰۃ نکال دیا، سال میں ایک بار چھٹی ہوگی، نہیں ہوتا، بلکہ وہ مقامات جہاں جہاں اس کو لگتا ہے کہ یہاں خرچ کرنے سے میرا رب راضی ہوگا، وہاں وہ خرچ کرتا ہے۔ پھر اس کی زندگی میں عبودیت ہوتی ہے، نماز، اس کی زندگی میں پابندی سے سالانہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اور والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وہ عہد کرتے ہیں، کسی سے عہد کرتے ہیں کہ میں ایسا کروں گا، تو اس عہد کو پورا کرتے ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، ان کی زندگی میں صبر ہوتا ہے، ان احوال میں جہاں صبر ضروری ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ تو آپ دیکھیے کتنی ساری چیزیں آ گئی، عقیدہ، مال میں سے خرچ کرنا، اور عبادات، نماز، بدنی عمل بھی آ گیا اس میں، عقیدہ بھی آ گیا اس میں، مالی عمل بھی آ گیا اس کے اندر، اور اس میں اجتناب بھی آ گیا کہ آدمی صبر کرتا ہے، آپے سے باہر نہیں ہوتا، نہیں کرنے کا کام نہیں کرتا، بلکہ جمع رہتا ہے حق پر، اور ان چیزوں کو نہیں کرتا ہے جو شکایت نہیں کرتا ہے، دین چھوڑنا، دین سے بیزاری، اللہ کی شکایت، یہ سب نہیں کرتا ہے، تو اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے۔ تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ وہ عبادات میں سے جس کو آپ ترکی عبادات کہتے ہیں۔ تو کہا کہ یہی لوگ سچے اور یہ متقین ہیں۔ عبادات کی قسموں میں علماء نے 5 قسم کی عبادات ذکر کی۔ کون بتائے گا؟ یاد ہے؟ میں بتایا ہوں، کسی کو یاد ہے؟ عبادات کی اقسام میں 5 قسم کی عبادتیں ہوتی ہیں۔ شروع کہاں سے کریں گے؟ قلبی، قولی، بدنی، ترکی، اس سے پہلے مالی۔ تو قلبی عبادات ایمان، قولی عبادات ذکر و تلاوت، جس میں نماز بھی آ جاتی ہے، نماز کے اذکار وغیرہ سب آتے ہیں، تلاوت، اور پھر بدنی عبادات جس میں نماز اپنی جگہ ہے، پھر اس کے بعد مالی عبادات، صدقات، زکوٰۃ، سب چیزیں آتی ہیں، ترکی عبادات صبر کرنا، ضبط کرنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا، جس میں روزہ وغیرہ سب آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے 5 قسم کی عبادات ہیں۔ زندگی کو اپنی ان عبادات سے معمور کرنا چاہیے۔ کچھ لمحات ہمارے ایسے ہوں جس میں ہمارا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہو۔ انا عند الظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، مجھے یاد کرتا ہے۔ وانا معه اذا ذکرنی، آدمی کا دل اللہ سے متعلق رہے، اللہ پر یقین، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ سے خضوع، اور اللہ
سے امید، یہ ساری قلبی عبادات، زبانی ذکر، تلاوت، دعوت، اذان، نصیحت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، لوگوں کی رہنمائی، خطبات، اور وہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی. تلاوت، زبانی عبادات، بدنی عبادات، رکوع، سجدہ، قیام، قعود، سعی، اور دین کی خاطر دوڑ دھوپ، لوگوں کے کام آنے کے لیے بھاگ دوڑ، کسی آدمی کو راستہ چلانے کے لیے، کسی بھی اعتبار سے بدنی اعمال. مالی عبادات، صدقات، خیرات اور خیر کے کاموں میں جہاں بھی آدمی نفقہ، گھر والوں کا سب آتا اس کے اندر، بلکہ اپنی ذات پر خرچ کرنا بھی آتا ہے. اور ترک عبادات، نہیں کرنے کے کام نہیں کرنا، اللہ کے لیے برائیوں کو چھوڑنا، یہ بھی عبادت ہے. یہ بھی عبادت ہے کہ ایک انسان اللہ کی خاطر چھوڑے. نماز میں آدمی اللہ کی خاطر تجارت چھوڑ کے آتا ہے. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور تجارت، بیچنا چھوڑ دو. تو اللہ کی خاطر چھوڑنا. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، شراب چھوڑو گے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے چھوڑنا. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو بھی ربا اب تک کی تمہاری باقی چھوڑ دو، چھوڑ دیا. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم ظاہری ہو یا باطنی ہو گناہ چھوڑ دو اس کو اللہ کی خاطر، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وہ ترک کرنا. روزے میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي، بندہ میری خاطر کھانا پینا اور اپنی شہوت چھوڑ دیتا ہے. یہ بھی عبادات میں سے. مصیبت میں اللہ کی شکایت نہیں کرتا، نگاہ غلط جگہ نہیں ڈالتا، موبائل فون، نگاہ کی حفاظت کرتا. اصرف بصرک، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم. اے نبی ایمان والوں سے کہیے اپنی نگاہوں کو نیچا کریں، نگاہیں جھکا لیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، بچائے رکھیں زنا سے، عریانیت سے. ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی چیز ہے. ترک کرنا اللہ کے لیے، چھوڑنا. اور یہ بہت بڑا امتحان انسان کا ہوتا ہے، اللہ کے لیے چھوڑنا. ان چیزوں کو پھر چھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ، کس کے لیے؟ جگہ چھوڑنا، ہجرت. اسی لیے کہا والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، واقعی مہاجر وہ ہے جو اس کو چھوڑے جسے اللہ نے منع کیا ہے. چھوڑنا زندگی کا امتحان ہے، اللہ کی خاطر چھوڑنا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف مہاجر، ہجرت کر رہا ہوں، سب چھوڑ چھاڑ کے نکل گئے. امتحان انسان کا کہ یہ زندگی میں یہ 5 قسم کی چیزیں اس سے زندگی معمور ہو ہماری. کہا کہ یہ اب دیکھیے اس میں سارا آ جا رہا ہے. لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ اس کا سیاق کیا ہے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْكَلَامُ عَلَى تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ أَوَّلًا بِالتَّوَجُّهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ حَوَّلَهُمْ إِلَى الْكَعْبَةِ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى نُفُوسِ طَائِفَةٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَبَعْضِ الْمُسْلِمِينَ. کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے بارے میں بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں شروع میں بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کے لیے کہا، بعد میں قبلہ تبدیل کر دیا، کعبہ کی طرف رخ کرنے کے لیے کہا نماز میں، تو یہ چیز بعض اہل کتاب پر بڑی شاق گزری. یہ کیا ہو گیا؟ اور بعض ایمان والوں کے لیے بھی اس میں مشقت ہو گئی. لوگ کیا کہیں گے؟ بعض اوقات ہوتا نا، اس زمانے میں بیت المقدس اسٹیبلش قبلہ تھا. سارے نبی جتنے بھی آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ساروں کا قبلہ بیت المقدس تھا. سارے نبی جتنے بھی آئے سب کا قبلہ وہی.
ایک دم معلوم چیز تھی، جسے آج ہر مسلمان جانتا ہے۔ قبلہ غیر مسلم جانتے، نماز کہاں پڑھتے؟ کعبہ کی طرف، ایک دم کوئی شک کی بات ہی نہیں۔ اور پرمپرا نبیوں کی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد جتنے نبی آئے سب کا قبلہ وہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قبلہ تبدیل کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت بھی تھی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے نبی، آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا ہم نے دیکھ لیا، اب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جس میں آپ کی رضا ہے۔ پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے، دھماکہ ہو گیا پورا مکہ میں، مدینہ میں۔ سارے مشرکین، یہود نصارہ، کیا ہو گیا یہ نبی صحیح نہیں دکھتا ہے، سارے نبیوں کا قبلہ ادھر، یا آ کے چینج کر دیا، کچھ تو گڑبڑ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا؟ نبیوں کی پوری ایک لمبی فہرست ہے، زمانوں سے قبلہ وہاں رہا ہے، قبلہ چینج کیا، صحیح نہیں دکھ رہا ہے، یہ واقعی نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ شوشے پیدا کرنے والوں نے کنفیوژن سماج میں پیدا کر دیا، مسلمانوں کو بھی کیا اپنا بہت انسلٹ ہو رہا اب سماج کے اندر۔ بعض لوگوں کو تھوڑا سا ایسا بھی لگنے لگا کہ دیکھو لوگ ہمارے پر حرف اٹھا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، آپ کی نبوت پر سوال کھڑا کر رہے ہیں، یہ کیسا نبی ہے جو اتنے سارے نبیوں کا قبلہ بدل دیا؟ وہ امتحان تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت آیت نازل کی، یہ آیتیں ہیں۔ ابن کثیر کہتے ہیں شق ذلك على نفوس طائفة من اہل الكتاب وبعض المسلمین فانزل اللہ تعالی بیان حکمته في ذلك۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت کا بیان نازل کیا، وهو ان المراد انما هو طاعة الله عز وجل وامتثال اوامره والتوجه حيث ما وجه واتباع ما شرع فهذا هو البر والتقوى والایمان الکامل۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نازل کی اور مسلمانوں کو اور سب کو یہ بتا دیا کہ اصل چیز فرما برداری ہے۔ اللہ کے ہاں نیکی اصل کیا ہے؟ فرما برداری ہے، طاعت اللہ وامتثال اوامرہ۔ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم یہاں منہ کرو یا وہاں منہ کرو، چہرہ کرنا سمت اصل نہیں ہے، اصل اس کے پیچھے حکم کس کا ہے؟ اللہ جہاں پھیر دے تو یہاں پھر جائیں گے، یہاں پھیر دے تو یہاں پھر جائیں گے۔ تو اللہ نے بتایا کہ اصل چیز فرما برداری کا مزاج ہے، مراسم عبادت نہیں۔ اللہ تم کو جہاں حکم دے تم کو وہاں حکم کرنا چاہیے، اگر تمہارے اندر وہ مزاج ہے تو تم فرما بردار ہو۔ تو یہ امتحان تھا، اور کہا وَالتَّوَجُّهُ حَيْثُ مَا وَجَّهَ، جہاں اللہ پھیر دے وہاں پھر جاؤ، وَاتِّبَاعُ مَا شَرَعَ، اور اللہ کی شریعت کی اتباع کرو، یہ اصل نیکی ہے۔ فَهَذَا هُوَ الْبِرُّ وَالتَّقْوَى، یہی بر اور یہی تقوی ہے، یہی نیکی ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔ وَالْإِيمَانُ الْكَامِلُ، اور ایمان کامل اس کو کہتے ہیں۔ وَلَيْسَ فِي لُزُومِ التَّوَجُّهِ إِلَى جِهَةٍ مِّنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ بِرٌّ وَلَا طَاعَةٌ، خالی ادھر یا ادھر منہ کر لینا مشرق مغرب کی طرف، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکی اللہ کی فرما برداری ہے۔ پھر کہیں بھی جنوب شمال اللہ جو چاہے کہے، اللہ نے جہاں تم کو کہا اس کو ماننا، یہ نیکی ہے، نہ کہ تم اپنی طرف سے طے کر دو کہ اب یہی نیکی ہے۔ إِن لَمْ يَكُنْ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ وَشَرْعِهِ، کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي لُزُومِ التَّوَجُّهِ إِلَى جِهَةٍ مِّنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ بِرٌّ وَلَا طَاعَةٌ إِن لَمْ يَكُنْ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ وَشَرْعِهِ، اور اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو نیکی نہیں ہے کہ آدمی مشرق یا مغرب کی طرف چہرہ کرے۔ اگر حکم ہی نہیں تو دل سے کرو گے؟ اگر اللہ چاہتا ہے تم مشرق کی طرف کرو، مغرب کی طرف کرو گے، تم کو اچھا لگتا ہے اس لیے چلے گا؟ نہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہونا ہی اصل نیکی ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ پہلے قبلہ کہاں تھا؟ بیت المقدس، وہ نیکی تھا۔ کس نے قائم کیا تھا؟ اللہ نے۔ کس کا حکم تھا؟ اللہ کا۔ لیکن چونکہ وہ ایک رواج بن گیا، رواج سے ہٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ امتحان قیامت تک رہے گا۔ صحابہ کا قبلے کی صورت میں تھا، ہمارا تحقیق کی صورت میں ہوتا ہے۔
آدمی تحقیق کرتا ہے، ایک تحقیق اس کے سامنے آتی، یہ حدیث یہ آیت یہ ایسا ایسا، ہاں چلو یہ صحیح ہے، اس کو کرو۔ کچھ وقت کے بعد ایک اور حدیث سامنے آتی، یہ حدیث تو پہلے سنے نہیں تھے، یہ حدیث کہاں سے آئی؟ معتبر ہے، سند صحیح ہے، اب تک معلوم نہیں تھی، ہاں اسی نبی کی جس کی پہلی حدیث ہے، اسی دین میں جو پہلے جس دین میں سے حدیث اور آیت آئی تھی، یہ مجھ کو اب تک معلوم نہیں پڑی، ہاں اب پڑھی نا۔ تو اب آدمی چونکہ ایک سلسلہ اس کی زندگی میں چلا آ رہا تھا اور رواج بن چکا تھا، پابند ہو چکا تھا، اب نئی تحقیق سامنے آئی، نئی حدیث سامنے آئی، وہ حدیث نئی تو نہیں ہے، اس کے لیے نہیں ہے کیونکہ اس کا مطالعہ اتنا وسیع نہیں تھا۔ عالم ہو، عامی ہو، خاص کر کے عالم کے لیے بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کو بولنا پڑتا ہے اس کو، بھائی اب تک ایسا تھا لیکن اب چینج ہو گیا، کیوں ایسا؟ تو اب تک تم کو معلوم نہیں تھا کہ ہاں نہیں معلوم تھا، یہ بڑا مسئلہ مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک انسان بعض اوقات رواج جب ایک چیز بن جاتی ہے اور اسی پر عمل جاری ساری ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد حق سامنے آتا ہے، کبھی باپ دادا کے رواج کے مقابلے میں، کبھی بڑوں اور جو بھی ہم سے پہلے پوروج ہمارے تھے ان کے عالموں کے، مفتی پیر اور جو بھی چلتے آیا، یا سماج کی میجورٹی، ایک مستقل نظام اور ایک رواج چلتا رہا، اس کے بعد میں صحیح بات سامنے آتی ہے اور یقیناً ہوتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے، یہ امتحان ہوتا ہے کہ تو رواج کو فالو کرتا یا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو فالو کرتا۔ اس امتحان میں بہت کم لوگ پاس ہوتے ہیں، سب لوگ پاس ہوتے بہت مشکل ہے۔ یہود کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے رواج ہی کو دین بنا لیا تھا، اگرچہ وہ چیز بھی اللہ کی طرف سے تھی، لیکن اگر اللہ کی فرما برداری پر وہ تھے تو اب اللہ نے یہ حکم دیا ہے، کل وہ حکم یہ حکم ہے، لیکن چونکہ رواج آدمی کو زیادہ پیارا ہوتا ہے تبدیلی کے مقابلے میں، بدلنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا لوگ رواج ہی پر باقی رہتے ہیں اور سامنے آنے والے حق کو یا تو ٹھکرا دیتے ہیں یا اس کی تعویل کر دیتے ہیں۔ تعویل انکار کا چھوٹا بھائی ہے، سوتیلا، کہ آدمی ہمت نہیں کر پاتا انکار کی تو کیا کر دیتا اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ آدمی کرتا ہے۔ صحابہ کا امتحان تھا، پورا سماج بول رہا ہے یہ صحیح نہیں دکھ رہا ہے، اتنا بڑا قبلہ تبدیل ہو جائے گا، اتنا بڑا قبلہ۔ بھائی معراج کی رات میں کہاں گئے تھے نماز پڑھنے کے لیے؟ ہاں سارے نبیوں کی امامت کی تھی، کہاں پڑھے تھے؟ بیت المقدس، اور دیکھو یہ چینج کر دیے، وہاں قبلہ کعبہ کی طرف، اس سے پہلے کسی کا تھا نہیں ایسا قبلہ۔ ایک بڑا امتحان تھا۔ اللہ نے بتایا اصل چیز فرما برداری ہے، پھر اللہ جہاں چہرہ کرنے کے لیے کہو، جہاں کرنے کے لیے کہے وہاں چہرہ کرنا نیکی ہے، اس کے پیچھے مزاج فرما برداری والا ہے۔ ہم تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، مشرق بولے تو مغرب، مشرق بولے تو مشرق، مغرب بولے تو مغرب، ہم جہاں چاہے اللہ کریں گے۔ یہ مزاج ہے کہ تمہارے اندر تبدیلی کا مزاج، اپنے آپ کو بدلنے کا مزاج، یہ اصل تابع داری، یہ اصل فرما برداری ہے۔ فکس کر لینا نیکی نہیں ہے، اللہ کے حکم کے تابع رہنا نیکی، کہ اللہ تو اگر بدل دے تو میں بدل جاؤں گا۔ اور آج بھی ایسا ہوتا ہے، ایک حکم، اب دیکھیے غلام ہے کوئی، خادم ہے کوئی، مالک ایک ہے، ایک کام کرو یہ چیز اٹھا کے ادھر رکھ دو، اب وہ اٹھا کے لے جا رہا ہے، کہ رک جاؤ، واپس یہاں لا کے کیا ہاں یہ واقعی فرما بردار ہے؟ نہیں۔ پہلی مرتبہ جب بولا تھا ذرا یہاں اٹھا کے رکھ دو تو ہاں صاحب اٹھا کے لے جا رہا، اب اگر مالک بول دے ایک کام کرو، نہیں واپس لا کے رکھ دو اس کو، کیا آدمی ہے۔ تو اب یہ ہاں صاحب جو حکم صاحب بول دیا اس نے زبان سے، لیکن مزاج اس کا ہے نہیں، کہ اب وہ کر رہا تھا، اب اس نے کیا کر دیا، اب یہ مالک میں یہ کر رہا ہوں، اب اس کو مالک کیا کہہ رہا، مت کر، دوسرا کر،
تو اب اس میں کیا ہو جاتی ہے؟ انا آ جاتی کہ میں جو کر رہا ہوں وہ نہیں چھوڑوں گا میں. صحابہ کا امتحان آئے دن ہوتا تھا. اس کی اجازت مل گئی پھر وہ منسوخ ہو گیا، نہیں اجازت نہیں ہے اس کی، یہ منع ہے نہیں یہ جائز ہے. ناسخ منسوخ ان کی زندگی میں ہوتا رہتا تھا. اللہ کے وہ امتحان تھا ان کا، اس سے نکھر کے سامنے آ جاتا تھا کس میں ماننے کا مزاج ہے کس میں نہیں ہے. اور کون یقین رکھتا ہے ہمارے نبی ایسا بولے تو بھی صحیح ویسا بولے تو بھی صحیح. پہلے چلتا تھا اب نہیں چلتا تھا. پہلے نماز میں بات کر لیتے تھے سلام کرتے تھے اب بند. پہلے شراب جائز تھی اب حرام. سود اب تک چلتا ہے اب منع. تو یہ جو امتحان ان کا تھا اس میں وہ کھرے اترے. کوئی آسان امتحان نہیں تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تاریخ کے نتیجے میں آج اسٹیبلشڈ ہے. آج ہسٹری میں لکھا جاتا پروفٹ آف اسلام. تب نہیں تھا ایسا. تب صرف مسلمان ماننے والے تھے، عالمی سطح پر نہیں تھا ایسا کچھ. ہسٹری نہیں تھی، ویکیپیڈیا میں نہیں تھا تبھی، برٹانیکا میں نہیں تھا تبھی، یونیورسٹیز میں پڑھایا نہیں جاتا تھا کہ یہ رسول ہے مسلمانوں کے پروفٹ ہیں. نہیں، لوگ ہمیشہ سوچتے تھے ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. مسلمان مانتے تھے لیکن سماج میں اسٹیبلشڈ ایسا نہیں تھا. اس دور میں صحابہ کا تابع رہنا، ہمارے نبی نے بولا تو صحیح بھائی، ایسا بولے تو ایسا کریں گے ویسا بولے تو ویسا کریں گے. یہ معمولی چیز نہیں ہے، کیونکہ پبلک کو جواب دینا پڑتا. پبلک کو صحابہ کو جواب دینا پڑتا تھا. کیا ہے تمہارے نبی ایسا بول دیا، ابھی کل تک تو ایسا تھا نا. ہاں چینج ہو گیا تمہارا، اللہ نے چینج کر دیا. کچھ بھی چینج ہوتا کہ تمہارا؟ ہاں ہوتا ہمارا ایسا. ایسے کسی نبی پھر پہلے ہی سے کرنے کا تھا نا. ہمارے نبی جو بولے وہ صحیح ہے. کل ایسا تھا آج ایسا ہے. وہ بھی صحیح تھا کیا؟ ہاں وہ بھی صحیح تھا. یہ بھی صحیح ہے، ہاں یہ بھی صحیح ہے. ایسا کیسا؟ ایسا ہی. ہمارا نبی ہم کو جہاں لے جائے ہم جائیں گے. کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت مشکل چیز ہے. آج خود ہمارے سامنے جب آتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، پہلے اپن صحیح مانتے تھے اس کو، اب ضعیف ہو گئی ہے. ایسا کیسا مفتی صاحب سے لڑتا ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ گھر والوں کو بولنا پڑے گا. اب وہ میں جو بتایا تھا نا تم کو حدیث، اب وہ ضعیف ہو گئی تو گھر والے بنیں گے پہلے نہیں بتانے آگے تیرے کو. تو اس کو ٹینشن اس کا نہیں رہتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کو ٹینشن ہوتا ہے کہ پیچھے فوج اب بہت مجھ کو بھوننے والی ہے، پوری آنچ پہ بھونا جائے گا مجھ کو. اب ان کو کیا بولوں؟ تو ان کو کیا بولوں کی وجہ سے آدمی تحقیق کو کیا کر دیتا ہے؟ دبا دیتا ہے. یہی مولوی کا امتحان ہوتا ہے. اب تک ایسا کرتے تھے مولانا عالم صاحب، اب چینج کیسا؟ اب تک تم سو رہے تھے کیا؟ اب تک تم کو نہیں معلوم تھا؟ نہیں معلوم تھا بولنا کتنا مشکل ہے. اتنے سال پہ تم مدرسے میں کیے کیا؟ آدمی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک عوام اس کی بات کو مان رہی ہے اور پھر وہ کھڑا ہو کے کہے کہ میں نے کہا تھا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ غلط ہے، صحیح بات یہ ہے. کتنا مشکل کام ہے. تو یہ امتحان تھا اس وقت کا. اللہ تعالیٰ نے قبلہ تو بہت سیریس امتحان تھا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی. قبلہ بدلنا وہ تو بہت بڑی چیز تھی. وہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے بتایا نیکی یہ نہیں کہ تم یہاں وہاں چہرہ کر لو، نیکی کہ اللہ کی بات مانو. اللہ جہاں پھیر دے پھرنے کے لیے تیار رہو. اور مومن کا یہی وصف ہے جو اس کو واقعی مومن بناتا ہے. اس کی واقعی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ جہاں مجھ کو پھیرے گا میں پھر جاؤں گا. اور یہ پوری زندگی چلتا ہے. یہ پوری زندگی چلتا ہے کہ جن حالات میں اللہ جو مجھ سے چاہتا میں وہ کروں گا. اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے. اگر ہوتی بھی تو منی مرضی، وہ اللہ کی مرضی کی تابع ہوتی ہے. اس کی اپنی کوئی چاہت نہیں ہوتی ہے. اس کی چاہت اللہ کی چاہت کے تابع ہوتی ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام آپ دیکھیں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیر لیا، میں اپنے آپ کو اس کی طرف کر لیا.
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو عدم سے وجود بخشا، حنیفاً، سب سے کٹ کے میں اس کا ہو گیا، سب سے اپنے آپ کو پھیر کے میں نے اپنے آپ کو اس کی طرف کر لیا، وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ جو مزاج ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ اپنا چہرہ اللہ کی طرف رکھنا، وہاں ہو جانا جہاں اللہ چاہے، اس کروٹ ہو جانا جس کروٹ اللہ چاہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے جو مومن کی صفات میں سے ایک صفت ہوتی ہے، سب سے بڑی چیز یہ ہے۔ اور یہی بات یہاں بتائی گئی کہ یہ نہیں کہ تم یہاں چہرہ، ایک دور کے بعد میں دیکھیے، ایک اس میں بہت اہم چیز ہے جو سمجھنے کی ہے، ایک دور کے بعد میں عبادات کا ڈھانچہ وہی اصل مقصود بن جاتا ہے، اور عبادات کی روح اور اس کی اسپرٹ ختم ہو جاتی ہے۔ یہود کے پاس یہی مسئلہ تھا، اور ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، اہل ایمان میں بھی بعض اوقات مسلمانوں میں بھی چیز ہوتی ہے کہ عبادات کی شکل باقی رہ جاتی ہے، ان کی روح ختم ہو جاتی ہے، مقاصد فراموش کر دیے جاتے ہیں اور صورتیں باقی رہ جاتی ہیں۔ روزہ اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک، کھانے کا نہیں، پینے کا نہیں، یہ نہیں کرنے کا، بال کاٹ سکتے نا، ہاں کاٹ سکتے، ٹھیک ہے، ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے۔ بھوکا رہنا، اپنے کو کیا کرنا ہے؟ بھوکا رہنا ہے، دن بھر بھوکا رہنا، بس خالی بھوک ہڑتال، وہ بھوکا رہنا رہتا، بس ختم۔ لیکن روزے کی اسپرٹ کیا ہے؟ اللہ کے لیے تو چھوڑنے والا بنے، کھانا بولے تو کھانا بھی، یہی تو چیز ہے نا اس میں، جو اللہ چاہے وہ۔ کھانا چھوڑنا سمجھ میں نہیں آتا، شراب چھوڑنا تو سمجھ میں آتا ہے، اللہ بولا نا نہیں کھانے کا، نہیں کھانے کا، دن میں کیوں، رات میں کیوں نہیں؟ عقل تو یہ بول رہی دن میں کام دھندا رہتا، محنت رہتی، تو دن میں نہیں رات میں ہونا چاہیے، ویسے بھی سو جاتے تو سو جانے کا رات میں صحیح نہیں کر کے کہا گئے، ہاں رات کا کھانا کھا سو گئے، صبح کو اٹھے ہو گیا روزہ، ماشاء اللہ۔ اللہ جو بولا وہ کرنے کا۔ بعض اوقات اب وہ صورت رہے گی اس میں، جاگنے کی رات آئی، اصل مقصود اس میں اللہ کی عبادت، للہیت، اللہ کا تقرب ہے، اپنے کو جاگنے کا یعنی سونے کا نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ یعنی ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے، جاگنا ہے، کیسا تو بھی جاگنے کا، ٹی وی دیکھ کے جاگنے کا، گپ شپ سے جاگنے کا، ہوٹل سے جاگنے کا، گھومنے سے جانے کا، پکنک سے، اس سے جاگنے کا اپنے کو، موبائل فون سے جاگنے کا اپنے کو، جاگنا ہے اپنے کو۔ تو جاگنا یاد رہا، کیوں جاگنا؟ وہ فراموش ہو جاتا، مقاصد ختم ہو جاتے ہیں، ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جتنی بھی عبادات ہیں عموماً اس میں آدمی ہاتھ کہاں باندھنا بلا شبہ سنت ہے، رفع الیدین، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، سنت ہیں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اس لیے کہ نماز کا ظاہر بھی اپنا ایک حق رکھتا ہے، لیکن پھر خشوع کا کوئی نظام نہیں رہے گا کہ دل اللہ سے جڑا رہے۔ آدمی کیا کرتا، قبلہ تھوڑا ٹیڑھا دکھ رہا، ایک دم ایسا، کس سے ہونا چاہیے قبلہ؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں، کمپس سے ایک دم قبلہ ایک دم سوئی کے جیسا ہونا چاہیے، ایک دم سخت، تھوڑا سیدھا کرو، ایک دم ہاں سیدھا ہونا چاہیے ایک دم۔ دل، ناک کی سیدھ میں قبلہ ہونا چاہیے، لیکن دل، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفاً، یہ دعا پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں، بلکہ بعض روایت میں سمجھتا ہوں عام بھی روایت ہے یہ، کہ انسان اپنا پورے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ وہ کہاں، ناک تو قبلے کی طرف ہے تیری، لیکن دل کہاں ہے؟ اصل مقصود تو یہی تھا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع جن کی نمازوں میں دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے، نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، نماز میں سکون ہوتا ہے، بے وجہ کی حرکتیں نہیں ہوتی ہیں، خوف ان کے دلوں پر طاری ہوتا ہے، اور ان کا دل دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں خشوع میں آتی ہیں۔
اسی لیے صحابی کہتے ہیں سب سے پہلی چیز تو دیکھے گا دلوں سے خشوع نکل جائے گا. لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے لیکن ایک بھی خشوع سے پڑھنے والا نہیں ہوگا. سب قبلے کی طرف ہیں، سب کے چہرے قبلے کی طرف ہیں، لیکن دھیان اللہ کی طرف نہیں ہے، جبکہ وہی اصل ہے. کیونکہ نماز کی اصل کیا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کر میری یاد کے لیے. مقصود ہی نماز کا اللہ کی یاد ہے، اور نماز میں اللہ کی یاد ہی نہیں. بتائیے، ڈھانچہ باقی رہ گیا لیکن حقیقت اس کی زندگی سے نکل گئی. تو یہ ہر دور میں ہوتا ہے. یہود میں بھی یہ بیماری آئی، ان کے پاس پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں ہر چیز کا ایک سٹرکچر تھا، باقی اس کی روح نکل گئی. تقوی، خشوع، تعلق مع اللہ، محبت اللہ کی، اللہ کے لیے ترک کا مزاج سب نکل گیا. ڈھانچہ باقی رہ گیا. ریچولز، دین پورا کا پورا کیا ہو گیا؟ مراسم کا نام ہو گیا، ریچولز کا نام ہو گیا. اس کے لیے ایسا کرنے کا، اس کے لیے ویسا کرنے کا، اس کے لیے ویسا کرنے کا. پھر چاہے قربانی ہو، چاہے حج ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے جتنے بھی اعمال ہو، یہ بہت ضروری ہے کہ ان اعمال کے پیچھے کیا مقاصد ہیں اور ان اعمال کی روح کیا ہے، اس کو ہم یاد رکھیں اور اس کے ساتھ اس عمل کو ادا کریں. پھر ایک سبحان اللہ وہ زمین آسمان سے بھاری ہو جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں گے وہ جو آدمی تھا جس کے 99 دفتر تھے گناہوں کے، سمجھ میں نہیں آتا کہ جب اتنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار ہے تو ہم بھی تو کیے نا، اور سارے مسلمان کرتے، پھر جہنم میں جائیں گے کیسا؟ جب ایسا ہے کہ اس کی 99 دفتر جو ہیں ہلکے ہو جائیں گے، وہ کلمہ بھاری ہو جائے گا. تو پھر باقی لوگ جو پڑھے ان کا کیوں بھاری نہیں ہوگا؟ وہ کیسا، ان کی نیکیاں کیوں ہلکی ہو جائیں گی؟ اس لیے کہ اس کی نیکی ویسی ہوگی نہیں، اس کا کلمہ ویسا ہوگا. لیکن دوسروں کا کلمہ ویسا نہیں ہوگا کہ وہ سارے گناہوں پہ بھاری ہو جائے. کیسا بولا اس نے، دل کے یقین کے ساتھ، اللہ سے التجا کے ساتھ، آہذاری کے ساتھ، ایک دم اللہ کی طرف فریاد کرتے ہوئے جس طرح سے اس نے کہا ہوگا، وہ روح اس کے کلمے میں وزن پیدا کر دیں گی، وہ کیفیات اس کے کلمے میں وزن پیدا کر دیں گی. تو ہماری عبادات اور ہمارے اعمال میں وہ روح ہے یا نہیں ہے، وہ مزاج ہے یا نہیں ہے، یا صرف ڈھانچہ رہ گیا. بعض علاقوں میں ہوتا نا، سب کھنڈر رہتے لیکن رہتا کوئی بھی نہیں اس کے اندر. یہ نواب صاحب کی کوٹری ہے، کیوں ایسی؟ بولے کھنڈر ہے، ابھی کوئی رہتا نہیں. نواب صاحب گئے، وہ بھی گئے، ان کا خاندان بھی گیا، سب گیا، کچھ بھی نہیں یہاں پہ، کتا بھی نہیں یہاں پہ، کوئی نہیں ہے. ڈھانچہ رہ گیا لیکن یہ معمور نہیں ہے، بس یہ کھنڈر بن کے رہ گیا ہے. کیا ہماری عبادات ایسی کھنڈر ہیں؟ کیا ہماری دینداری ایسا کھنڈر بن چکا ہے، یا وہ معمور ہے؟ ہم کو دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے. یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا ہے. اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ یہ جو آیت ہے اس کی تفصیل ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے. کتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، اور وہ چیزیں ہماری زندگی میں آئیں، کیسے آئیں، ان کا اہتمام ہم کیسا کریں، اور اپنے مزاج کو ہم دینی کیسے بنائیں. دینی اعمال کرنا بڑی چیز نہیں ہے، دینی مزاج ہونا بڑی چیز ہے. یہاں یہی بتایا گیا ہے کہ انسان کی زندگی میں وہ مزاج سب سے پہلے ضروری ہے، پھر وہ اعمال بھی زندگی میں آنا چاہیے. خالی اعمال کا ڈھانچہ آ جائے کافی نہیں ہے، بلکہ اعمال کے ڈھانچے کے ساتھ ساتھ اعمال کی روح بھی ہونا ضروری ہے. اور نبوی دور سے دوری کے بعد یہی ہوتا ہے کہ اعمال کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، مراسم رہ جاتے ہیں، مقاصد ضائع ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے ہر عمل کو. اسی لیے قرآن میں آپ دیکھیے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تو مقصود اس کا کیا ہے؟ تمہارے اندر اللہ کی خاطر رکنے کا مزاج بنے.
لیکن وہی آدمی چونکہ مقاصد نہیں جانتا ہے، وہ آدمی دن بھر بولتا روزہ ہے ہاں میرا منہ خراب مت کر، جیسے ہی روزہ ختم ہو جاتا پھر وہ گالیاں دینا، جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، دن بھر حلال کھانے سے رکا رہتا ہے، جیسے ہی افطار کر لیا ہاں بیت الخلاء کے پاس سارے شروع ہو جاتے، تمباکو ہاں ملنے والے بن جاتے، بیڑی سگریٹ شروع ہو جاتا ہے، آزاد ہو گیا میں۔ تو اس نے روزے کا عمل تو مکمل کیا، لیکن روزے کا مزاج اس نے نہیں پیدا کیا اپنے اندر کہ جب تو کھانا چھوڑ سکتا تو بیڑی تمباکو نہیں چھوڑ سکتا اللہ کے لیے؟ بولے نہیں جمتا اپنے کو، تو کھانا جمتا، بولے رمضان کے علاوہ وہ بھی نہیں جمتا، تو رمضان میں جمتا ہے، تو رمضان میں یہ چیز تو سیکھا، یہ کیوں نہیں سیکھ پایا؟ اس کا لیسن ہی تو نے نہیں لیا۔ اس کا لیسن روزے کا یہ تھا میرا اللہ اگر حکم دینا حرام تو حرام، میں حلال بھی چھوڑ دوں گا، یہ مینٹالٹی روزے کی تھی۔ کیوں نہیں چھوڑا تو؟ بولے ہمارا اللہ کھانا بھی چھوڑ دے تم، ہاں بولے پاک چھوڑنا چاہیے نا، لیکن یہ کھانا پینا، بولے ہمارا اللہ بول دینا تو ہم کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، ایسا کہ ہاں ایسا ہے، پر تو بیڑی تمباکو نہیں چھوڑتا نا، ہاں یہ خراب ہے نا، یہ کیوں نہیں چھوڑتا؟ بولے کیا کروں انسان ہے، پاپی انسان ہے، تو ہم نے مزاج نہیں لیا۔ اللہ کرے ہم سب کو سمجھ آئے اور وہ مزاج ہم اپنے اندر پیدا کریں جو دین چاہتا ہے، جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، وہ مزاج پیدا کرنا، وہ بڑی صحابہ میں مزاج تھا، وہ صحابہ میں وہ مزاج تھا۔ اللہ بول دیا، اسی لیے جیسے شراب کا حکم آیا سب چھوڑ دیے، پھوڑ دیے، گھڑے پھوڑ دیے، بہا دیے، سب منہ کا تھوک دیے، اور جن کے پیٹ میں چلے گئی تھی وہ ڈرنے لگا، پیٹ میں کیا کروں میں، نماز کہوں کیا گھوموں، کیا کروں میں، میرے پیٹ میں شراب ہے، میرے کو نہیں معلوم تھا حرام ہے، اب پینے کے بعد معلوم پڑا، اور میں حرام ہے اور میں چل رہا پی کے، حرام ہے اور مسجد میں آ رہا، بازار میں جا رہا، گھر میں جا رہا، میرے پیٹ میں شراب ہے۔ ان کو ٹینشن یہ ہو گیا کہ شراب حرام ہے اور میرے پیٹ میں شراب ہے، نکلی نہیں ابھی تک۔ یہ مزاج تھا ان کے اندر۔ اللہ کرے ہمارا مزاج وہ بن جائے۔ اصل چیز مزاج کی تبدیلی ہے، محض بعض مراسم کی ادائیگی نہیں ہے۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے یہ واقعی دینداری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔